الحمد لله رب العالمين الأفلاك الأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة وأنا من اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو لطيف خبير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي الموعود الأديب، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين المنذرين، والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین کرام، حاضرین محفل، اب تک تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ فرائض ولایت پر گفتگو ہو رہی ہے. پہلے دن ترک دنیا پر بولا گیا، پھر دوسرے دن ذکر پر بولا گیا، پھر آج تیسرا دن دیدار خدا پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی. آپ فرما دیجئے یہ میری راہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میرے قدموں پر چلیں گے دل کی آنکھوں رکھتے ہیں اور اللہ کو پاکی ہے، اور میں شرک کرنے والا نہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرۃ وانا من اتبعنی. لوگوں کو دیکھنے اور دکھانے کی طرف بلاتا ہوں، اور میں بلاتا ہوں اور وہ بھی بلائیں گے جو میرے تابع تام ہوں گے. وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے: فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادی ربہ احدا. تو تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جیسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو تو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شرک نہ ٹھہرائے. فمن کان یرجو لقاء ربہ. تو جو اپنے آپ کو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا. تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. حاضرین محترم، یہ دو الگ الگ آیات ہیں. ان میں سے پہلی آیت: قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی. اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اس آیت میں جو من ہے، من اتبعنی، اس سے امامنا کو مراد لیا گیا ہے. لیکن یہاں پر زیر بحث لفظ من نہیں ہے، لفظ بصیرت ہے. تو آئیے جانتے ہیں بصیرت کیا ہے اور بصارت کیا ہے.
حالانکہ دونوں کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں، تو پھر ہم ان کے معنی میں تطبیق کیسا لائیں؟ تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا اور ایک سوچ میرے ذہن میں امنڈ پڑی، اور وہ یہ ہے کہ بصیرت بھی دیکھنے کو کہتے ہیں اور بصارت بھی دیکھنے کو کہتے ہیں، لیکن کمال اس میں کیا ہے؟ اس میں کمال یہ ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں وہ اہمیت کا حامل ہے۔ حاضرین محترم، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، اس کی بینائی زائل نہیں ہوئی، وہ دیکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، لیکن وہ کسی کو سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس وجہ سے وہ کبھی مٹی کو کھا لیتا ہے، کبھی پتھر کو چبا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دیکھنا ہے، اور اس کو بصارت کہا گیا ہے۔ اور بصیرت کسے کہا گیا ہے؟ بصیرت ہماری نظر کو کہا گیا ہے۔ ہم کسے دیکھتے ہیں، کسے کھانا ہے، یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے، اور کسے سائڈ پر رکھنا یا پھینک دینا ہے، یہ ہمیں بخوبی معلوم ہے۔ تو اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ اس وجہ سے خلاق کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ بصیرت کا راستہ ہے، اور میں تمہیں بصیرت کی طرف بلا رہا ہوں۔ حاضرین محترم، اب بحث جب آگے بڑھتی ہے تو منکرین بھی آتے ہیں اور ساتھ والے بھی آتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں ممکن نہیں ہے، تو اس دلیل کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کا دیدار اس دنیا میں اگر ممکن نہیں ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کی تمنا کیوں کی؟ اور وہ نبی ہیں، اور نبی کسی غیر ممکن چیز کا سوال نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیدار خدا اس دنیا میں ممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت پڑھی، تو جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں وہ یہ اعتراض پیش کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قرآن سے بات کرتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار واللہ لطیف خبیر۔ آنکھیں اس سے احاطہ نہیں کرتیں، اور سب آنکھیں اس کے احاطے میں ہیں، اور وہی نہایت ہی باطن اور پورا خبردار ہے۔ اب حاضرین محترم، یہ لوگ قرآن کی آیت کو دلیل بنا کر جواب دیتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو سیدھے سادے الفاظ میں ایک بتلاتا چلوں کہ اللہ کا دیدار یہ لوگ ممکن کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو دیکھتی ہیں تو اس کا پورا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اب میری نظر ادھر ہے تو پھر میری نظر یہ بھی دیکھ رہی ہے، میری نظر یہ بھی دیکھ رہی ہے، میری نظر نے تمام چیز کو گھیر لیا ہے، تو اس کو احاطہ کہتے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب حاضرین محترم، میں ان کو جواب دینا چاہوں گا، احاطہ نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اس چیز کو دیکھ تو سکتے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر میں نے آسمان کو دیکھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں نے آسمان کو تمام کا تمام دیکھ لیا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میری نظروں نے جتنا دیکھا اتنا آسمان ہے جو تمام دنیا پر پھیلا ہوا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ میری نظریں اسے دیکھ رہی ہیں، لیکن جتنا اسے دیکھا اتنا دیکھا تو جا سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس کا کہ وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہی دلیل بنتی ہے کہ ہم خلاق کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ احاطہ یہ غلط بحث ہے۔ احاطہ کرنا ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی چیز کا احاطہ ہو جائے تو پھر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، کسی چیز کا احاطہ نہ بھی ہو پھر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے
تمام کے تمام سورج کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہماری نظریں اس کا احاطہ کر رہی ہیں۔ ہم نے تمام کے تمام آسمان کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیدار خدا اس دنیا میں ممکن ہے۔ اور پھر ہم کچھ اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلنے کے بعد پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ امام جعفر صادق نے کیا فرمایا؟ امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی آتا ہے، اور ایک آدمی آ کر ان سے پوچھتا ہے کہ امام جعفر صادق، آپ مجھے دیدار خدا کروائیں۔ تو جب دیدار خدا کی جب بات آئی تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ نہیں، اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے پھر ضد کی، تو پھر آپ نے پھر انکار کیا۔ اس آدمی نے پھر ضد کی، پھر آپ نے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام اتنا بڑا، اتنے وقت کے اتنے بڑے نبی ہیں، کلیم اللہ ہے، ان کو جب خدا کا دیدار نہ ہوا تو پھر تمہیں خلاق کائنات کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو پھر اس بات پر اس آدمی نے جواب دیا، یہ ان کی امت کا معاملہ ہے، یہ تو میری امت ہے، یہ رسول کی امت ہے، یہ تمام امتوں میں بہترین امت ہے، تمام کتابوں میں بہترین کتاب ہمارے پاس ہے، تمام رسولوں میں بہترین رسول ہمارے پاس ہے، تو پھر یہ ہمارے پاس ممکن ہے، آپ مجھے دیدار خدا کروائیں۔ لہذا اس بات پر پھر اصرار ہوا۔ اس آدمی نے، حضرت امام جعفر صادق نے پھر منع کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہمراہوں سے کہا، اور پھر ہمراہوں نے اسے پکڑ کر تالاب میں ڈبو دیا۔ جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا تو پھر اس کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، میں نے اپنے مطلوب کو پا لیا، میں جس چیز کو طلب کر رہا تھا وہ چیز مجھے مل گئی۔ جب اسے باہر نکالا گیا تو باہر نکالنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے دیدار خدا ہو گیا۔ پوچھا کہ کیسے ہوا؟ دیدار خدا کیسے ہوا؟ اس آدمی نے کہا، جب تک میں تم سے اپنی لو لگائے ہوئے تھا، میں جب تک تم سے اپنی امید لگائے ہوئے تھا کہ آپ مجھے دیدار خدا کروائیں گے، تب تک مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جیسے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، خلاق کائنات سے اپنی لو کو لگا دیا، تو پھر خلاق کائنات نے میرے حال پر رحم کھا کر مجھے دیدار عطا کر دیا۔ حاضرین محترم، پھر کیا ہوا؟ پھر دیدار نصیب ہو گیا۔ اس بات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں دیدار خدا ممکن ہے۔ اب پھر کچھ اور آگے چلتے ہیں۔ حدیث کا سہارا لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا رسول کو دیدار ہوا؟ تو پھر احادیث میں آیا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو دیدار خدا ہوا ہے؟ تو رسول نے کہا کہ ہاں، مجھے 2 مرتبہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیدار ہوا ہے۔ اور اس بات کو مسلم شریف میں کتاب الایمان حدیث نمبر 436 اور 437 میں لکھ دیا گیا ہے۔ 436 اور 437 حدیث نمبر میں اس بات کی صریح ملتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، وہ شخصیت کیسی ہے؟ اس بات پر حضرت ابو ذر غفاری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خلاق کائنات نور علی نور ہے، اس سے جس طرف سے دیکھو وہ سر سے پا تک نور ہے، وہ کوئی ایک جسم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محیط ہے۔ اس بات سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاق کائنات کا دیدار کیا۔ اس کے بعد امامنا نے کیا فرمایا؟ امامنا نے فرمایا دیدار کے 4 احکام ہیں۔
دیدار کے 4 جز ہیں، اس میں سے پہلا جز یہ ہے کہ سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار ہو، اور اس کا دوسرا جز یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے خدا کا دیدار ہو، اور اس کا تیسرا جز یہ ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو، اور اس کا سب سے آخری جز یہ ہے کہ طلب دیدار میں انسان ہمیشہ محو رہے۔ حاضرین محترم، یہ ہم خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ طلب دیدار کو فرض نہیں قرار دیا گیا، ہم پر طلب دیدار کو فرض قرار دیا گیا۔ حاضرین محترم، اگر ہم دیدار کو فرض مان کر چلتے تو پھر ہم تو جی نہیں سکتے تھے، لیکن ہم پر رحم کیا گیا، یہ ہم سے کہا گیا کہ تم دیدار تو نہیں کر سکتے، کم سے کم دیدار کی اپنے دل میں خواہش تو رکھنی چاہیے۔ یہ ایک آخری عہدہ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم ہمارے دل میں دیدار کی خواہش پیدا کریں۔ حاضرین محترم، پھر کچھ اور آگے چلتے ہیں، اور آگے چلنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے، اب کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو دیدار ہوا یا نہیں ہوا؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیدار ہوا۔ کیوں دیدار ہوا؟ کیونکہ جب آپ نے کہا تھا کہ اے خالق کبریا، یہ انسانی فطرت ہے، کسی کے جب ہم آواز سنتے ہیں تو پھر اسے ہم دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اسی طریقے سے رسول اکرم اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب رسول اکرم جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، جب گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اے خالق کبریا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نور کی تجلی فرمائی۔ حاضرین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو جب دیکھا تو کوہ طور تمام کا تمام جل کر خاک ہو گیا اور سرما ہو گیا، اور جب آپ نے دیکھا تو پھر آپ غش کھا کر گر گئے۔ حاضرین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب نہیں دیکھا تو پھر غش کھا کر کیوں گرے؟ جب دیکھ لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غش کھا کر گر گئے۔ حاضرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا جب آپ نے دیدار کیا تو پھر آپ کے مزاج میں اتنی سختی آ گئی اور آپ کی آنکھوں میں وہ نور پیدا ہو گیا کہ 40 میل دور کالے پہاڑ پر کالی چوٹنی کو رینگتے ہوئے آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی نظر کا کمال تھا، اور جب آپ نے دیدار کیا اس کے بعد 40 دن تک آپ کی آنکھوں میں وہ جلال پیدا ہو گیا تھا کہ آپ کسی بھی کو بھی دیکھتے تھے تو وہ چیز جل جاتی تھی۔ اس وجہ سے آپ اپنے چہرے کو ہمیشہ اوڑھ کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں جب تشریف لائے، آپ کی بیوی نے آپ سے سوال کیا، حضرت بی بی صفورہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے، خالق کبریا دکھتا کیسا ہے؟ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا کہ میں بھی خلاق کائنات کو دیکھنے کی طلب رکھتی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھتی ہوں، لہذا جس طریقے سے آپ نے رسول کی آنکھوں میں معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، اسی طرح میں بھی آپ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ کہا کہ نہیں، میری آنکھیں جب سے میں نے خدا کا دیدار کیا ہے بہت خطرناک ہو گئی ہیں، اور اگر تم دیکھنے کی خواہش رکھتی ہو تو جان لو اگر تم مجھے دیکھ لو گے تو تم اپنی بینائی گنوا بیٹھو گے۔ لہذا یہ بات کہی، اس کے باوجود بھی بیوی نے پھر ضد کی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم ضد کرتی ہو تو ایک آنکھ کو تم بچا کر رکھنا، تاکہ اگر ایک آنکھ تمہاری زائل ہو جائے تو اس دوسری آنکھ سے تم اپنا گزر بسر کر سکو، اس دوسری آنکھ سے تم اپنا گزر بسر کر سکو۔ لہٰذا پھر ایک آنکھ سے جب آپ نے دیکھا تو پھر آپ کی وہ آنکھ کی بینائی زائل ہو گئی۔ حاضرین محترم، جیسے ہی آپ کی آنکھ کی بینائی زائل ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا
کہا کہ تم نے اپنی بینائی گنوا دی، اس وقت بی بی نے کہا نہیں نہیں، مجھے تو اب اور دیکھنے کی طلب ہو رہی ہے، لہذا میں نے یہ ایک آنکھ دے دی، لہذا اگر مجھے اللہ 70 آنکھیں دیتا تو ایک ایک کر کے اللہ کی تجلی کو دیکھنے کی خواہش میں، اس کو دیکھنے کی طلب میں اپنی ساری آنکھیں گوا دیتی، لہذا مجھے پھر سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ آپ نے پھر ضد کی، اس کے بعد جب آپ نے دوسری آنکھ سے بھی دیکھنے کی کوشش کی تو پھر آپ کی دوسری آنکھ بھی زائل ہو گئی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ میں وہ نور ہے، خلاق کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں خلاق کائنات کو بی بی دیکھ کر دنگ رہ گئی اور خوشی کے مارے آپ نے دونوں آنکھیں گنوا دی۔ حاضرین محترم، ایک شعر ہے، حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حاضرین محترم، حسن یوسف کا یہ حال تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، پھر انہیں اس بات کا افسوس تک نہیں ہوا۔ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ دیں، اس کا انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ تو پھر یہ میرا یقین ہے کہ اگر جس نے خدا کا دیدار کیا ہے تو اسے اپنے وجود کی 8 من کی بیڑیاں کیا اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے۔ حاضرین محترم، جس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے تو پھر وہ خراسان کے سفر کی تکالیف کو کتنی آسانی سے جھیل لیں گے۔ حاضرین محترم، جب ایک انسان کی محبت کا، انسان کے حسن کا یہ کمال ہے کہ ان لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اس کے باوجود انہیں تکلیف نہیں ہوئی، تو پھر جس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو تو پھر اسے دنیا کی کون سی تکلیف اسے رنجیدہ اور افسوس کر سکتی ہے۔ خراسان کا سفر ہمارے بزرگان دین کو ایک ایسا معمولی سفر لگ رہا تھا کہ جیسا وہ یہ پوچھ رہے تھے، یا امامنا اس سے بہتر بھی کوئی سفر ہو سکتا ہے۔ حاضرین محترم، یہ دیدار خدا کا کمال ہے۔ اگر دیدار خدا کسی نصیب ہو جائے تو تمام دنیا کی صعوبتیں اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اسے تمام کی تمام چیزیں آسان نظر آتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیدار خدا میں رہنے کی، طلب دیدار خدا میں ہمیشہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی طلب میں، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نے تو کل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا